اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، اور اس حال میں تم تھے کہ تم کمزور تھے، ظاہری جنگی طاقت توازن نہیں تھا، تمہارے پاس تعداد بھی پوری نہیں تھی، تلواریں بھی پوری نہیں تھی، زریں نہیں تھی، گھوڑے نہیں تھے، اتنی تم کمزور حالت میں تھے، تو اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، اور جب اللہ کی مدد آئی اللہ نے تمہیں غالب کر دیا، فتح تمہارا مقدر بن گئی اور ان کو شکست دے دی جہاں ان کو شکست کی سوچ اور وہم بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا۔ اس میں کیا صورتحال تھی؟ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اس کے معاملات اور اسباب کیا ہوتے ہیں، ذرا غور فرمائیں اس بات پہ۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ہاں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کچھ، تو ان میں سے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مومنوں میں سے کچھ ایک گروہ تھا ایسا جو اس لڑنے کو، اس جنگ کے لیے نکلنے کو ناپسند کر رہا تھا، سارے نہیں، کچھ وہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ لوگ کیسے لڑائی ہوگی، یہ تعداد بھی نہیں۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، اور وہ جو چند افراد کا گروہ تھا، اے محبوب وہ آپ سے بحث کر رہا تھا حق کے بارے میں، باوجود اس کے کہ یہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا تھا۔ کأنما یساقون الی الموت، ان کی کیفیت ایسے تھی گویا کہ وہ موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، وہ جذبہ نہیں تھا۔ وہم ینظرون، اور ان کی حالت ایسی تھی کہ جیسے وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اور یاد کرو وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ نے تمہارے ساتھ دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر لیا۔ اب دو گروہ کون سے؟ ایک اہل مکہ کا تجارتی قافلہ، تجارت کا سامان لے کر مدینہ کے مضافات سے گزر رہا تھا نچلی جانب سے، اور ایک لشکر لڑنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو میں سے ایک کا وعدہ کر لیا کہ ایک تمہارا، مطلب تمہیں فتح ہوگی۔ اب چاہے وہ تجارتی لشکر، چاہے یہ لڑنے کے لیے آیا، ادھر ہو جاؤ۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ انہا لکم، کہ وہ تمہارا ہے، یہ وعدہ ہو گیا۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، جب اللہ نے یہ تمہیں بتا دیا تو پھر تم یہ چاہ رہے تھے کہ تم اسی طرف جاؤ جو تجارتی لشکر ہے۔ یہ سب کی بات نہیں ایک گروہ کی، کہ ان کے پاس کیونکہ اسلحہ نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، وہ تجارتی قافلہ ہے، لہٰذا وہ بآسانی سے ہم فتح کر لیں گے اور مال بھی ہاتھ میں آ جائے گا۔ ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق نکھر کے سامنے آ جائے، حق واضح ہو جائے، اور کیونکہ ظاہری توازن نہیں تھا، اللہ غیبی مدد دینا چاہتا تھا، تو اللہ نے کہا کہ اللہ چاہتا تھا کہ حق واضح ہو جائے بِکَلِمَاتِهِ، اس کے حکم کے ساتھ۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، انہوں نے بڑا تنگ کیا کافروں نے آپ کو، مکہ سے نکالا اور مدینہ میں بھی سکون کی زندگی گزارنے نہیں دے رہے، لہٰذا اب وقت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کافروں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی جائیں۔ جو ان کے جڑوں سے مراد سردار بڑے ابو جال جیسے،
آ رہے ہیں نا آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو اللہ چاہتا ہے کہ ان کے کاٹ کے رکھ دیا جائے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور اللہ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ حق واضح ہو جائے اور باطل مٹ جائے. یہ جنگ کا مقصد ہے. یہ ابتدا کی گفتگو اللہ قرآن میں کر رہا ہے تاکہ حق نکھر جائے، باطل مٹ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اگرچہ مجرم اس چیز کو پسند نہ کریں، لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب آگے آیت نمبر 9 میں اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ. اب ہوا کیا؟ اللہ کے رسول نے تو اپنے لشکر کو ادھر لے جانا جدھر رب چاہ رہا ہے، اور جو اکثریت تھی صحابہ کی وہ تو یہ کہتے تھے کہ اے محبوب ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور آپ کا رب جائے، جا کے لڑو، ہم نہیں جائیں گے. یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں لڑیں گے، آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے اور اپنی جانیں قربان کر دیں گے. یہ نہیں سوچیں گے کہ تلوار نہیں، زرے نہیں، گھوڑے نہیں، تعداد تھوڑی ہے. یہ جذبہ صحابہ نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا، اور یہی جذبہ ہوتا ہے جنگ کا. تو جب میدان بدر میں پہنچے، اب اس وقت کی یہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ. جب تم مدد طلب کر رہے تھے، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تو اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول کر لیا. اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول کر لیا، اور قبول کر کے فرمایا کہ انی ممدکم بِأَلْفِ من الملائکہ، میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ مردفین نازل مسلسل ترتیب سے اترنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. اگر وہ 1000 ہیں، 1000 تو فرشتہ آ جائے گا اور آپ پھر 313 آ گئے. تو یہ دعا اور جذبے سے اللہ نے دعا قبول کی اور اپنی مدد کا اعلان فرما دیا، اور ساتھ ہی اس مدد کی حقیقت کو ذکر کیا اگلی آیت میں. اس مدد کا مطلب کیا تھا؟ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ فرشتہ تو ایک بھی کافی ہے، فرشتہ ایک بھی کافی ہے. جب قیامت آنی ہے ایک نہیں سور پھونکنا ہے. اصل فرشتہ نہیں ہوتا، اصل پیچھے رب کا حکم کن ہوتا ہے. اب قیامت آنی ہے، ایک فرشتہ اللہ بھیجے تو وہ پوری دنیا کو تباہ کر دیتا ہے، وہاں 1000 بھیجے تو مقصد یہ نہیں ہوتا. ایک فرشتہ کیسے تباہ کر سکتا ہے؟ فرشتے کے پیچھے اللہ کا لفظ کن حکم ہوتا ہے. اب وہاں اللہ چاہتا تو ان لشکر کو صحابہ کے لڑانے کے بغیر ہی 17 شہادتیں نہ ہوتی اور یہ میدان جنگ میں بھی نہ جاتے، اللہ ان کو ویسے تباہ کر دیتا. لیکن لیحق الحق نہیں ہونا تھا صحابہ کے ہاتھ سے. جب ابرہہ مکہ پہ حملہ کرنے آیا اونٹوں کو لے کے، اور آگے لڑنے کے لیے کوئی نہیں تھا. عبد المطلب نے جب کہا کہ میرے اونٹ اور بکریاں دے دو، انہوں نے کہا آپ اونٹ اور بکریاں لینے آئے ہیں تو یہ مکے کی حفاظت، حرم کی حفاظت تم میں سے کوئی نہیں کرے گا. تو آپ نے کہا یہاں لڑنے کے لیے کوئی نہیں، یہ اللہ کا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا. تو اللہ نے پھر وہ ابابیل بھیجے، کنکریاں بھیجی، تباہ کر دیا. غزوہ خندق جب وہ 200% طاقت لے کر آئے کہ آج مکے مدینہ میں کسی مسلمان کو چھوڑنا ہی نہیں، اور وہ حالات اللہ جو قرآن میں بیان کرتا ہے نا کہ بعض لوگوں کے کلیجے پھٹ کے منہ دھوانے لگے تھے، اور پھر اندر سے بھی یہودی بغاوت پہ اسلحہ اکٹھا کر لیا تھا، تعداد بھی کوئی نہیں، لیکن وہ بغیر لڑے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی تھی. آندھی آئی، انہیں تباہ و برباد کر دیا. ایک ہی مقابلہ حضرت علی کا ہوا تھا، باقی پھر گئے. وہ اللہ جس طرح چاہتا کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے
ان ہزار فرشتوں کے نزول کی وجہ بھی بیان فرما دی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لتطمئن فی قلوبکم، کہ یہ جو میں نے فرشتوں کا نزول کیا اور تمہیں فتح کی خوشخبری سنائی، یہ نہیں تھا اللہ نے بنایا سوائے اس کے کہ یہ خوشخبری ہے اور تمہارے دلوں کا اطمینان ہے. اللہ چاہ یہ رہا تھا کہ تم ثابت قدم رہو اور ڈٹ کے لڑو. میں چاہوں تو ان کو بدر میں پہنچنے سے پہلے ہی برباد کر دوں، لیکن میں ان کو تمہارے ہاتھوں سے مروانا چاہتا ہوں. اصل بات کہ ان کو میں تمہارے ہاتھوں سے مروانا چاہتا ہوں. فرشتوں کی مدد تمہارے سامنے ظاہر ہوگی، ان کو تو نہیں پتہ چلے گا. ان کو تو یہ ہوگا کہ ان 313 مسلمانوں نے ہماری درگت کر دی، ہمیں تباہ و برباد کر دیا، تاکہ مسلمانوں تمہارا رعب ان پر پڑ جائے، تمہاری طاقت عیاں ہو جائے. اصل چیز یہ ہے. اور پھر اس باتوں سے، تمام ان آیات سے اور ان حقیقتوں سے، اس بدر کے فلسفے سے جو سبق مل رہا ہے نا، اگر میں اسی طرح روٹین میں واقعہ سناؤں تو وہ اور چیز، کئی دفعہ سنایا، لیکن جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو اور جنگ میں ثابت قدمی سے بندہ لڑے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور مسلمان جو ہے اس کی شہادت قبول ہوتی ہے اور ساتھ اسے فتح بھی ملتی ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور نہیں تھی یہ مدد مگر اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی مدد تھی. ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. اب مدد کے دوسرے پہلو اور انداز دیکھیے رب کائنات کے. اگلی آیت سنیے. اللہ فرماتا ہے اذ، یاد کرو، کیفیت جنگ بدر کی ساری سنو. یغشیکم النعاس آمنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء. دو چیزیں بیان کی گئی. اللہ فرماتا ہے کہ بدر میں نے تمہیں غنودگی کی نیند عطا کر دی. اب دیکھیں مدد کے مراحل اور کیفیات کیا ہے کہ میں نے غنودگی کی نیند تمہیں دے دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بتائیے کہ صبح جنگ ہونی ہو، زریں بھی نہیں پہنی ہوئی، سامنے سینے میں تیر اور تلواریں لگنی ہو، رات کو بندہ جب میدان بدر میں یا کسی بھی جنگ میں لیٹے نیند آتی ہے؟ ہمیں تو معمولی پریشانی ہو نا گھر کی کہ صبح یہ کام کرنا ہے تو ساری رات نیند نہیں آتی، اور وہی بندہ پلان کرتا رہتا ہے، یہ ہوگا، ایسے ہوگا، کیا ہوگا، میں کوئی گھر وصیت نہیں کر کے آیا، صبح ایسے ہو گیا تو پھر ایسے ہوگا، میں ایسے لڑوں گا. یہ ان خیالات سے بندے کو نیند نہیں آتی، اور نیند نہ آئے تو بندے کے اوپر اور اعصابی تھکاوٹ موجود ہوتی ہے، اور یہاں انسان کی کچھ بے بسی بھی ہوتی ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس کتنی بڑی نعمت. اللہ کہتا ہے میں نے آپ کو بدر کی رات، صبح جنگ تھی اور اس سے جو پہلی رات ہے، یغشیکم النعاس، غنودگی کی نیند سلا دی ہے. اور رات کو بندہ غنودگی کی نیند سوتا بھی نہیں اپنے طور پہ، کیونکہ یہ رات کو حملہ ہی نہ ہو جائے، یہ رات تو سوئے ہی ہمیں ختم نہ کر دیں. لیکن ان کی حفاظت بھی رب نے کی اور غنودگی کی نیند بھی سلایا. اور جب بندہ غنودگی کی نیند سے اٹھے تو اس کا جسم کتنا فریش ہوتا ہے. اور دوسری چیز اللہ پاک فرماتا ہے کہ بدر کی کیفیت کیا تھی. جب مسلمان پہنچے، کافر پہلے پہنچ چکے تھے، تو جو کنواں تھا کنویں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور وہ اپنی جنگی چال اور پلان دیکھ کر بہترین جگہ پہ پڑاؤ ڈالا کہ پانی نہیں لینے دینا مسلمانوں کو، اور یہ جگہ سخت ہے یہاں جنگ کرنے کے لیے، لہٰذا وہ آئیں، ان کے لیے یہ ریت والا ٹیلا اور یہ وہ ادھر وہ پڑاؤ کریں گے، پانی بھی نہیں ملے گا تو معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. جب گیم الٹتی ہے تو وہ رب کی طرف سے الٹتی ہے نا. تو مسلمان آ کے ادھر پڑاؤ کیا، اب پانی نہیں ہے، اور وہ وہاں سے اگر دوڑ لگائیں، یہ کریں، وہ ریت اور پھسلن، اور گھوڑے جو ہے وہ اپنی پوری پاؤں کی گرپ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے رات کو سلایا بھی اور معاملہ پانی کا بھی حل کیا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے تم پر آسمان سے رات کو بارش نازل کر دی. رات بھی ٹھنڈی دی، نیند بھی غنودگی کی دی،
اور بارش بھی نازل کی. جب بارش نازل کی تو صحابہ نے وہ منڈیر بنا لیا اور پانی جمع کر لیا, اور صاف شفاف پانی مسلمانوں کے پاس, اور ادھر جو پکی جگہ تھی وہ کیچڑ بن گیا, پھسلن ہو گئی, کنویں کا پانی گندلا ہو گیا بارش کی وجہ سے, اور ادھر ریت جم گئی. جو پلان کفار کا تھا وہ سارا الٹ ہو گیا, سخت زمین ادھر ہو گئی, پھسلن ادھر ہو گئی, پانی ان کے پاس آ گیا, ان کا گندلا ہو گیا. یہ کہتا ہے رب کائنات کی مدد آتی ہے تو بندے کے وہم کے ماورا ہوتی ہے. اور آگے بارش کی ایک اور حکمت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو بارش کو صرف بارش سمجھتے ہو نا, کہ یہ پانی ہے اور نازل ہوا ہے, پانی مل گیا, ٹھنڈک مل گئی. اللہ پاک فرماتا ہے لِیُطَہِّرَکُم بِہِ, اس لیے کہ تمہیں پاک کر دے اس بارش کے ساتھ, نہلا دیا, غسل کروا دیا. وَيُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیطان, اور اس لیے بھی کہ تم سے شیطان کی ناپاکی بھی دور کر دے. یعنی اللہ کی بارش میں یہ بھی خاصیت تھی کہ شیطان کے وسوسے اور ناپاکی اور ذہنوں میں کے اندر کوئی دباؤ, کوئی ڈراؤ, کوئی خوف, کوئی اگر ایسا عنصر کو بتقاضا بشریت ذہن سے ہو وہ بھی نکال کے باہر کر دیا. ظاہری بھی صفائی کر دی اور باطنی بھی صفائی کر کے رکھ دی. اور تیسری وجہ وَلِيُرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور تمہارے دلوں کو مربوط کر دیا. تمہارے دل ایک ساتھ جڑ گئے, اختلاف ختم ہو گیا, پیر جما کر کندھے سے کندھا ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جان قربان کر دینے کے لیے ایک جان کر دیا, ایک جان کر دیا. کوئی درمیان سے ایک بندہ درمیان سے دوڑ لگائے نا تو دوسرے کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. غزوہ احد میں اللہ نے یہی کہا کہ جنہوں نے نکلنا تھا وہ نکل گئے, تھوڑے رہ گئے, مخلص رہ گئے, یہ بہتر ہے. مخلص ہوں پر تھوڑے ہوں وہ بہتر ہوتا ہے, تو سب کو مخلص کر دیا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اللہ پاک فرماتا ہے پھر میں نے اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو بھی مضبوط کر دیا, ثابت قدم بھی کر دیا, اور زمین بھی تمہارے قدموں کے نیچے وہ معاملہ بہتر کر دیا. اذ, جب یوحی ربک الی الملائکہ, اور جب وحی کی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف, جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے اللہ نے ان کی طرف وحی کی, ان کو حکم دیا کہ انی معکم, اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, پس تم نے مومنوں کو ثابت قدم رکھنا ہے. فثبتوا الذین آمنوا, بس مومنوں کو ثابت قدم رکھنا ہے. سألقی فی قلوب الذین کفروا رعبا, اور اگلی مدد کا انداز دیکھیے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا. اللہ دیکھو تعداد بھی زیادہ ہے. مروب جب بندہ ہو جائے تو وہ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی, یہ کوئی دو لفظ نہیں ہے بس جی 313,000 تھے, جنگ لڑی, جیت کے کام ختم ہو گیا. اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ رب العزت ڈیٹیل سے قرآن کریم میں بات کر رہا ہے, اس کی ایک ایک جز کو بیان کر رہا ہے. جو ایک جمعے میں کیا کئی جمعوں پہ یہ قرآن سے اگر صرف بیان کروں نا, باقی واقعات احادیث تو وہ ایک علیحدہ ہے, تو یہ وہ نہیں بیان ہو سکتی. میں صرف یہ ابتدائی چیزیں بیان کر رہا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا, اور ساتھ کہا فَضْرِبُوا فَوْقَ أَعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اب جب جنگ لڑے فرشتوں کو اور انسانوں کو کہا کہ تم ان کے گردن پہ مارنا ہے اور ان کے جوڑوں پہ مارنا ہے. یعنی پورا منظر پیش کیا جا رہا ہے, پوری جنگی حکمت عملی اللہ اس کی ترتیب دے رہا ہے کہ گردن پہ مارنا ہے اور جوڑوں پہ مارنا ہے. ذالک, اور یہ اس وجہ سے کرنا ہے ان کے ساتھ کہ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرتے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اور جھگڑا کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے سخت گرفت کرتا ہے, سخت سزا دیتا ہے اللہ رب العزت. ذالکم فذوقوا, یہ ہے تمہارے کرتوت کی سزا. فذوقوا, پس اسے چکھو اے کافرو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان آیت نمبر 5 سے لے کے
آیت نمبر 14 تک یہ گفتگو جو سنی، اس کی اگلی آیت میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم ادبار، یعنی جنگ کا سارا فلسفہ بیان کیا، اور اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ اس سے کوئی سبق بھی ملا ہے تمہیں؟ بدر کے ان واقعات کو، ان معاملات کو سن کے کچھ سبق ملا؟ سنو وہ سبق کیا نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان والو جب بھی لقیتم الذین کفروا زحفا، جب بھی تمہارا کسی کافر لشکر سے مقابلہ ہو جائے، تمہاری جنگ لگ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا جنگ طلب نہ کرو۔ اس آیت میں بھی یہی، جنگ مانگتا نہیں مسلمان، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر فلا تولوہم ادبار، اے مسلمان پھر یاد رکھ تو پیٹھ پھیر کے واپس نہیں دوڑنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر جنگے کے میدان سے تیری واپسی دوڑنا نہیں، بس یہ نہیں ہونا کہ تو ڈر جائے اور خوف زدہ ہے۔ اس وقت ڈر ہے تو اللہ کا، خوف ہے تو اللہ کا، اس کے علاوہ کوئی خوف نہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو کسی بھی چیز کا پہلے کوئی خوف نہیں ہوتا، اور بعد میں اگر کوئی چیز چھن جائے، زخم آ جائے، کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو پھر اس سے غم نہیں کرتے۔ پہلے بھی ان کی کیفیت مضبوط ہوتی ہے اور بعد میں بھی کیفیت مضبوط ہوتی ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ، اور سنیے اللہ تعالیٰ اعلان جو کر رہا ہے کہ اگر جنگ لگ جائے، صرف واقعہ بدر نہیں، یعنی یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے قرآن کریم میں، آج بھی ہمارے لیے یہی اصول ہے۔ اللہ نے پہلے تو منع کر دیا کہ جب مسلمانوں، ایمان والوں، تمہارا کفر کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے، اب پیٹھ نہیں دکھانی۔ اللہ نے تجھے منع کر دیا، پیٹھ نہیں دکھانی، اب سینہ ہی دکھانا ہے، اب سینے میں کھانا ہے جو کھانا ہے، پیٹھ نہیں دکھانی، واپس ڈر کے گھر کی طرف نہیں آنا۔ اور آگے اللہ نے کیا کیا وارننگ دے دی، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور یہ بات سن لو کہ جس نے اس دن پیٹھ دکھائی تو اس کے لیے اعلان کر رہا ہے کیا اللہ، لیکن اس اعلان سے پہلے دو صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ دنائی اور حکمت کا، وہ یہ کیا ہے إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ، ہاں جنگی چال ہو، کہیں اس معاملے کو یوں نہ سمجھ لو کہ بھئی اب آگے لڑ رہے ہیں تو قدم پیچھے ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ قدم پیچھے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، جنگی چال چلنے کے لیے تم پیچھے ہٹو تو کوئی حرج نہیں، کہ تم پیچھے آ رہے ہو، کافر کو آگے لا رہے ہو، پیچھے سے اس کو قابو کر رہے ہو، یہ جنگی چال ہے۔ دوسری صورت او متحیزن الی الفئۃ، دوسری اجازت یہ ہے کہ ایک محاذ پہ لڑ رہے ہو اور تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ ادھر ہمارا لڑنا کارآمد نہیں ہو رہا اور ادھر نقصان ہو رہا ہے، ادھر سیدھی سیدھی شہادت ہی ہے اور ہم کافر کو نقصان نہیں پہنچا رہے، تم اس محاذ کو چھوڑ کے یا وہ سائڈ چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ، یعنی گھر نہیں آ رہے، اس محاذ سے پیچھے ہٹے، دوسری محاذ پہ، دوسرے سیکٹر پہ یا دوسرے گروپ میں، یا ادھر تم اکیلے لڑ رہے تھے جس طرح پہلے تلواروں سے لڑ رہے تھے تو ادھر میں اکیلا ہوں تو نہیں، تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور جو 4 5 10 یا 100 کا ادھر مسلمانوں کا گروپ لڑ رہا ہے ادھر آ جائے۔ جس طرح آج کل جنگ ہو رہی ہے کہ ایک سیکٹر پہ ناکامی ہو رہی ہے، پیچھے کمانڈر ان کو بلا کے دوسرے سیکٹر پہ جمع کر دیتا ہے کہ ادھر سے حملہ کرو، ادھر سے ان کو آگے آنے دو۔ تو اس طرح کی چالیں چلنے کی اور پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے، لیکن جنگ سے دوڑ کے گھر آنا یا پیچھے دوڑ کے جہاں بھی مرضی دوڑ جانا، اللہ پاک فرماتا ہے جو یہ پھر گیا تو سن لو کہ فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا۔ فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا۔ ومأواہم جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس یہ نہ سمجھے کہ میں دوڑ کے واپس آ گیا ہوں، آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤں گا اور نفل اور قرآن اور تلاوت اور جناب میں تہجدیں پڑھوں گا، یا مکہ میں پہنچ جائے اور میں ادھر حاجیوں کو پانی پلاؤں گا اور مکہ کی صفائی کروں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے یہ پسند نہیں، مجھے وہ پسند تھا۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ کیا میدان جنگ میں لڑنے والا اور حاجیوں کو پانی پلانے والا اور تعمیر کعبہ میں حصہ لینے والا دونوں برابر ہیں؟
نہیں نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ وہی فضیلت والا ہے جو جنگ میں اپنی جان پیش کر رہا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یاد رکھو یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، اس سے بچو۔ تو یہ بدر کی باتیں کر کے ایک اصول اور ایک جذبہ جہاد جو قرآن نے دیا، اس کو ہمیں اپنے دماغ میں اور سینے میں اتار لینا چاہیے کہ کبھی بھی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کی جنگ شروع ہو گئی ہے تو ویزے کٹا کے ٹکٹ لے کر جی میں باہر کسی ملک میں چلا جاؤں اور میں یا چھپ جاؤں، وہ مسلمانیت ہی ختم کر بیٹھے گا، ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اللہ کریم ہمیں جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ